میرے محترم بزرگوں دوستو، حضرت تاج الاولیاء تاج الملت والدین شہنشاہ یفتقلیم حضرت سید محمد تاج الدین بابا ناگپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ 1861 میں پیدا ہوئے۔ آپ امام حسن عسکری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اولاد میں سے ہیں۔ جب آپ کی عمر 1 سال ہوئی تو آپ کے والد ماجد کا انتقال ہو گیا۔ آپ کی والدہ ماجدہ اپنے والدین کے گھر آ گئیں اور آپ نے اپنے نانا حضور کے ہاں پرورش پائی۔ جب آپ کی عمر 6 سال ہوئی تو آپ کی والدہ محترمہ نے آپ کو مدرسے میں ڈالا۔ آپ وہاں پہ تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ ایک دن بہت بڑے ولی کامل حضرت عبداللہ شاہ قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ مدرسے میں تشریف لائے تو آپ کو دیکھا۔ آپ کو دیکھ کر آپ کے استاد محترم سے کہا کہ اس بچے کو آپ کیا پڑھائیں گے؟ یہ بچہ تو علم لدنی کا مالک ہے، یہ بچہ تو پڑھا پڑھایا ہے۔ پھر آپ نے بابا تاج الدین ناگپوری کو دیکھ کر فرمایا کم کھاؤ، کم سو، کم بولو اور تلاوت قرآن پاک زیادہ سے زیادہ کرو۔ پتہ یہ چلا بزرگوں کی ہمیشہ سے یہ تعلیم ہوتی ہے۔ جن کو اللہ تعالیٰ بہت بڑا مقام عطا فرماتا ہے وہ شروع سے ہی اعلیٰ صفات کے حامل ہوتے ہیں۔ پھر آپ نے ایک چھوارا جیب سے نکالا اور اس کو منہ میں چبایا اور چبا کر آپ کو دے دیا۔ چھوارے کا کھانا تھا کہ آپ کی دل کی دنیا بالکل ہی بدل گئی۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ 3 دن تک آپ کی یہ حالت رہی۔ جب آپ 13 سال کی عمر میں پہنچے، تعلیم سے آپ فارغ ہوئے، عربی فارسی اردو انگریزی تعلیم سے آپ فارغ ہوئے۔ پھر تقریباً 4 سال تک آپ مختلف جنگلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت فرماتے رہے۔ 18 سال کی عمر میں آپ نے فوج میں ملازمت اختیار کی۔ اس جگہ پہ آپ کی ڈپٹی لگی۔ وہاں قریبی جنگل کے پاس حضرت سیدنا خواجہ داؤد مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار مبارک ہے۔ آپ دن کو ملازمت کرتے اور رات کو آ کر پوری رات حضرت خواجہ داؤد مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت فرماتے۔ دن رات کے عبادت و ریاضت اور مجاہدے نے آپ کو اللہ رب العالمین کی بارگاہ کا مقبول بنا دیا۔ آپ کو حضرت خواجہ داؤد مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار مبارک سے آپ کو فیض ملا، اور اس طرح جس کو فیض ملتا ہے اس کو کہتے ہیں اویسی نسبت۔ کیا کہتے ہیں؟ اویسی نسبت۔ یہ جائے کہ آپ کو حضرت عبداللہ شاہ قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہ چھوارا کھلایا تھا، یہ ظاہری نسبت ان کے ساتھ آپ کی قائم ہوئی، لیکن حقیقی طور پر خود ہمارے بزرگوں نے جس سلسلے کو ترجیح دی، ویسی نسبت ہمارے بزرگوں نے اس کو ترجیح دی، اور آپ کو حضرت خواجہ داؤد مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار مبارک سے فیض ملا۔ اور آپ کی حالت یہ تھی، ایک مرتبہ ایک فوجی افسر رات کی چیکنگ پہ آیا تو اس نے دیکھا کہ ایک نوجوان مسجد میں کھڑا عبادت کر رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ دیکھتا ہے کہ وہی جوان اپنی ڈیوٹی پہ موجود بھی ہے۔ وہ حیران ہو جاتا ہے، واپس اسی جگہ پہ آتا ہے، دیکھتا ہے پھر وہی نوجوان عبادت کر رہا ہے۔ پھر ادھر جاتا ہے، دیکھتا ہے تو وہی نوجوان اپنی جگہ ڈیوٹی پہ بھی موجود ہے۔ 2-3 چکر اس نے اس طرح لگائے، وہ سمجھ گیا کہ یہ نوجوان کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے۔ صبح جب آپ کی حاضری ہوئی، اس آفیسر نے آپ کو بلوایا اور آپ کو کہا کہ ہم نے رات کو آپ کو 2 جگہ دیکھا ہے۔ جب آپ کو پتہ چل گیا کہ اب میرا راز کھل گیا ہے، اللہ کے ولیوں کا جب راز کھل جاتا ہے، آج کل تو لوگ کرامتیں بتاتے ہیں، خود سے بنا کر کرامتیں بناتے ہیں، اپنی پیریاں چمکاتے ہیں، اچھے برے لوگ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں،
لیکن اللہ کے ولی ہمیشہ اپنی کرامتوں کو چھپاتے ہیں، اپنے کمالات کو چھپاتے ہیں۔ جب آپ نے دیکھا کہ میرا راز کھل گیا ہے تو آپ نے اپنی وردی اتاری اور آفیسر کے سامنے پیش کر دی اور اپنی مدراسی زبان میں کہا، لو جی حضرت، اب دو نوکریاں نہیں کرتے جی حضرت۔ آپ نے وہ واپس فرما دی، آپ نے ملازمت چھوڑ دی۔ آپ کی نانی کو اطلاع دی گئی، آپ کی نانی آئیں اور آپ کو لے کر اپنے علاقے میں چلی گئیں۔ وہاں جا کر انہوں نے علاج کیا، انہوں نے سمجھا کوئی بچے کو ظاہری بیماری ہے، انہوں نے یہ نہیں سمجھا کہ یہ بہت کمال والا ہو چکا ہے اور اس کی حالت تو کچھ دوسری ہے، تو انہوں نے علاج کرانا شروع کیا۔ لیکن جسمانی بیماری ہو تو اس کا علاج ہو، آپ کو تو اللہ رب العالمین نے تو آپ کو مقام ہی کچھ اور عطا فرمایا ہوا تھا، یہ عام لوگ اس کو سمجھ نہیں سکتے۔ پھر کیونکہ حالات ایسے تھے، آپ کو پاگل خانے میں داخل کرایا گیا۔ وہاں پہ جا کر آپ کے کمالات کا ظہور ہوا۔ جب لوگوں نے آپ کی کمالات کو، آپ کی کرامتوں کو دیکھا، آپ سے کرامتوں کا صدور ہونے لگا، تو لوگوں کو سمجھ آ گئی کہ یہ تو کوئی اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں۔ پھر لوگ آپ کی عزت کرنے لگے، آپ کا احترام کرنے لگے۔ اب وہ پاگل خانہ نہیں تھا، وہاں پہ ایک اللہ کا ولی بیٹھا ہوا تھا اور دنیا آ کر اس سے فیض حاصل کرنے لگی۔ پھر کیا تھا، جدھر بابا جی رخ فرماتے لوگوں کا ہجوم آپ کے ساتھ ہوتا۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو وہ کمالات عطا فرمائے کہ انسان بیان نہیں کر سکتا۔ میں نے خود اپنے مرشد و مربی حضور شیخ المشائخ نائب رسول حضرت بابا عبد الرحمن چشتی صابری شہید نور اللہ مرکزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضا، آپ کو لالا جی کا عاد کرتے تھے۔ میں نے اپنے مرشد لالا جی کی زبان مبارک سے سنا۔ میں ایک دن ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا، آپ کے پاس حضرت تاج الدین بابا ناگپوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سوانح حیات کی کتاب پڑھی ہوئی تھی۔ آپ نے فرمایا، اللہ رب العالمین نے بابا جی کو یہ مقام عطا فرمایا ہوا تھا کہ اگر بابا جی کے سامنے ہزاروں لوگ بیٹھے ہوتے اور ہر ایک کی مراد علیحدہ علیحدہ ہوتی، ہر ایک کی حاجت علیحدہ علیحدہ ہوتی، بابا جی اپنی زبان مبارک سے کوئی ایک جملہ بولتے، اللہ رب العالمین ان سب کی مراد کو پورا فرما دیتا تھا۔ یہ مقام، یہ مرتبہ اللہ رب العالمین نے آپ کو عطا فرمایا ہوا تھا۔ تو آپ خود اندازہ لگائیں، ایک جملے سے ہزاروں آدمی سامنے بیٹھے ہوں اور ہر ایک کی حاجت علیحدہ علیحدہ ہو، کوئی کیا پریشانی لے کر آیا، کوئی کیا پریشانی لے کر آیا، لیکن ایک ہی جملے سے سب کی حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ بتاؤ اللہ رب العالمین نے آپ کو کتنا مقام، کیسا بلند مقام عطا فرمایا تھا۔ آپ کی کرامتوں کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟